پچھلی نشست میں میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انشاءاللہ کہنے کے حوالے سے سہو ہوا تھا کہ آپ بھول گئے تھے، کفار مکہ کے سوالات کے جواب کے لیے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کل جواب دے دوں گا، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ پھر اس کے بعد وحی نہیں اتری 15 روز تک، یا ایک روایت کے مطابق 40 روز تک۔ تو آپ سے جو سہو ہوا تھا اس میں بھی امت کے لیے رحمتیں ہیں، اور وہ رحمتیں کون سی ہیں؟ پچھلی نشست کو میں نے اس کے حوالے سے ذکر کیا تھا کہ پہلی رحمت تو یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سہو ہوا اس کی وجہ سے یہ آیات کریمہ قرآن مجید میں نازل ہوئیں، اور قرآن مجید کی تمام آیات مسلمانوں کے لیے رحمت ہیں اور باعث شفا ہیں۔ اور یہ دوسری رحمت اس اعتبار سے ہے کہ کفار مکہ قرآن مجید کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرتے تھے کہ اس کلام کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے بنا لیا ہے۔ جب 15 روز تک یا 40 روز تک وحی نہیں اتری تو یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن ہمارے آقا کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، وہ جب چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔ اور تیسری رحمت یہ کہ بھولنے کی صورت میں کہ جب انشاءاللہ کہنا بھول جائیں تو اس وقت کیا حکم ہو اور کیا کرنا چاہیے، اس کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قائم ہو گئی، اور یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر کوئی شخص انشاءاللہ کہنا بھول جائے تو کیا کرے۔ تعلیم امت بھی ایک حکمت ہے کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے سہو ہوا اور آپ انشاءاللہ کہنا جب بھول گئے تو اللہ پاک نے یہ آیات اتاری، اور اس میں یہ بیان کیا اللہ پاک نے کہ جب کوئی انشاءاللہ کہنا بھول جائے تو جب یاد آئے تب کہہ لیا کرے۔ اس سے انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے جو ایک کمی یا نقصان ہوا تھا اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ تو یہ آقا کی سنت سے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے یہ بات ثابت ہو گئی۔ اب اس حوالے سے ائمہ کا اختلاف ہے کہ جب کسی چیز کے بارے میں ہم کہیں کہ ہم یہ کریں گے اور انشاءاللہ کہیں تو کتنی دیر کے بعد انشاءاللہ کہنا معتبر ہے، کتنی دیر کے بعد؟ مثال کے طور پہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو کہا کہ تمہیں طلاق ہے، اور اس کے بعد فوراً انشاءاللہ کہہ دیا تو طلاق واقع نہیں ہوگی، کہ تمہیں طلاق ہے اگر اللہ نے چاہا، اور یہ پتہ ہے نہیں کہ اللہ نے کیا چاہا، لہٰذا طلاق واقع نہیں ہوگی، بیوی کو کوئی طلاق نہیں پڑے گی۔ اس پر پوری امت کا اور تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ باب طلاق میں اگر کوئی فوراً انشاءاللہ کہہ دے تو وہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ کسی شخص نے اپنی بیوی کو کہا کہ تجھے طلاق ہے انشاءاللہ، یعنی کہ طلاق تو دی لیکن ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ کی قید لگا دی، یعنی تجھے طلاق ہے انشاءاللہ، تو یہ انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے
اس کی بیوی کے اوپر طلاق واقع ہرگز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو تمہیں طلاق ہے۔ اب یہ تو مجہول ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے چاہا کہ نہیں چاہا، اور اس کے جاننے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا جب جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، لہٰذا حکم یہی دیا جائے گا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی، بیوی پر طلاق نہیں پڑی۔ یہ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے۔ ایسے ہی کسی نے قسم کھائی اور قسم کھانے کے بعد فوراً انشاءاللہ کہہ دیا تو وہ قسم بھی قسم شرعی نہیں ہے، یعنی کہ اگر وہ کام نہ کرے تو وہ حانث نہیں ہوگا، قسم توڑنے والا نہیں ہوگا، اور اسے قسم کا کفارہ نہیں دینا پڑے گا اگر فوراً کہہ لے تو۔ لیکن اگر کچھ دیر کے بعد کہے، کچھ دیر کے بعد، مان لیں کہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ کے بعد یا ایک آدھ دن کے بعد، تو پھر اس صورت میں وہ قسم واقع ہو جائے گی۔ اب اگر وہ قسم توڑتا ہے تو وہ حانث ہوگا، قسم توڑنے والا ہوگا، اور اسے کفارہ دینا ہوگا۔ یہاں پر ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ بیان کرنا ہمارے لیے امام اعظم کی شان کو سمجھنے کے لیے کافی ہوگا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو آقا کریم کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ یہ فتویٰ دیتے تھے کہ اگر کسی نے قسم کھائی اور 1 سال کے بعد بھی انشاءاللہ کہہ لیا تو وہ اس کا انشاءاللہ کہنا معتبر ہوگا اور اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ مطلب یہ کہا کہ میں یہ کام کروں گا، اور اس وقت تو یاد نہیں آیا انشاءاللہ کہنا، اب مان لیں 1 سال کے بعد بھی یاد آیا اور اس وقت بھی اگر اس نے کہہ لیا انشاءاللہ تو وہ معتبر ہوگا اور وہ قسم واقع نہیں ہوگی۔ اگر وہ ٹوٹ جائے تو اس کے اوپر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتویٰ دیا کرتے تھے۔ دوسری جانب ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، ان کا فتویٰ اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر کسی نے قسم کھائی اور فوراً انشاءاللہ کہا تب تو قسم واقع نہیں ہوگی، اور اگر فوراً نہیں کہا، دیر کر دی، تو اس کے بعد انشاءاللہ کہنا معتبر نہیں ہوگا، قسم واقع ہو گئی۔ اب اگر وہ توڑتا ہے قسم کو تو اسے کفارہ دینا ہوگا۔ یہ فتویٰ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا ہے۔ تو آپ کے زمانے میں بنو عباس کا جو خلیفہ تھا اس کا نام منصور تھا۔ منصور، اس کے پاس جا کر کسی نے شکایت کر دی کہ ابو حنیفہ جو ہیں آپ کے دادا کے خلاف فتویٰ دیا کرتے ہیں، اس لیے کہ منصور عباسی خلیفہ میں سے تھا، حضرت عباس کی اولاد میں سے، اور حضرت عبداللہ بن عباس کون ہے؟ حضرت عباس کے لڑکے ہیں۔ تو جا کر کے کسی نے یہ منصور خلیفہ کے سامنے شکایت کر دی کہ ابو حنیفہ جو ہیں آپ کے دادا کے فتویٰ کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں، کہ آپ کے دادا نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر کسی نے قسم کھانے کے بعد 1 سال کے بعد بھی انشاءاللہ کہہ لیا تو معتبر ہو جائے گا۔ اور امام اعظم کے بارے میں اس نے کہا کہ ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ دیر کے بعد اس نے قسم کھائی تو یہ قسم کھانے کے بعد انشاءاللہ کہا تو معتبر نہیں ہوگا۔ تو منصور کو یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ ہماری حکومت ہے اور لوگ ہمارے خاندانی کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں، ہمارے دادا کے خلاف، اور یہ بھی زوم کہ ہم آقا کریم کے خاندان سے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا کہ علم کبھی کسی خاندان کی وراثت نہیں رہا، ایسا نہیں ہے، علم کسی خاندان کی وراثت نہیں رہا۔ تفقہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا کرتے ہیں۔
علم کی سمجھ، دین کی سمجھ اللہ رب العزت جس کو چاہے عطا کر دے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی بڑے خاندان کا یا کوئی سید ہے، شیخ ہے، تبھی اس کو علم عطا ہوگا، نہیں، چاہے کسی بھی خاندان کا ہو، سماجی اعتبار سے اس کے خاندان کی جو بھی حیثیت ہو، اللہ جس کو چاہتا ہے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ تو منصور کو یہ لگا کہ ہمارے خاندان کے خلاف، ہم تو خلافت میں ہیں، ہماری حکومت ہے، تو ہمارے خاندان کے خلاف کیسے ابو حنیفہ فتویٰ دے رہے ہیں؟ تو اس نے بلایا امام اعظم ابو حنیفہ کو، بلا کر کے باز پرس کی سختی کے ساتھ کہ آپ ہمارے دادا جان کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں، ہمارے دادا جان نے کوئی دین کا مسئلہ بتایا ہے، آپ اس کے خلاف مسئلہ بتاتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ بڑے ذہین و فطین تھے کہ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، اگر فتویٰ آپ کے دادا جان کے مطابق دیا جائے نا تو آپ ہی کو نقصان ہوگا۔ کس کو؟ آپ ہی کو نقصان ہوگا۔ تو منصور نے کہا کیسے؟ تو امام اعظم نے فرمایا کہ کوئی شخص آئے گا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرے گا۔ بیعت مطلب خلیفہ کی اطاعت کرنے کے بارے میں قسم کھانا کہ میں خلیفہ کی اطاعت کروں گا۔ یہ کیا ایک اعتبار سے قسم ہی ہے۔ تو امام اعظم نے فرمایا کہ کوئی آئے گا، آپ کی اطاعت کی قسم کھائے گا، آپ کی بیعت کرے گا، پھر آپ کے پاس سے چلا جائے گا اور ادھر انشاءاللہ کہہ لے گا۔ تو جو اس نے آپ کی بیعت کی وہ بیعت شرعاً معتبر ہی نہیں ٹھہرے گی۔ جب انشاءاللہ کہہ لیا، حضرت عبداللہ بن عباس کا، آپ کے دادا جان کا فتویٰ یہ ہے کہ کوئی اگر 1 سال کے بعد انشاءاللہ کہہ لے تو معتبر ہو جائے گا، قسم واقع نہیں ہوگی، قسم توڑے تو توڑنے والا نہیں ہوگا۔ تو اگر کوئی آپ کی بیعت کرے گا، قسم کھائے گا کہ ہاں وہ آپ کی اطاعت کرے گا، اور پھر آپ کے دربار میں سے باہر جائے گا، جا کر کے انشاءاللہ کہہ لے گا، تو آپ کی جو اس نے بیعت کی ہے وہ بیعت شرعاً واقع ہی نہیں ہوگی، اور اگر وہ آپ کی بیعت توڑتا بھی ہے تو وہ باغی نہیں کہلائے گا، کیونکہ بیعت تو کی ہی نہیں، بیعت تو کی نہیں۔ جب یہ سنا نا منصور نے تو اس کی آنکھ کھل گئی اور اسے سمجھ میں آ گیا کہ تفقہ کس چیز کا نام ہے۔ خالی بس دیکھ کر کے کوئی حدیث پر مطلب دیکھ لیے یا کچھ اور دیکھ لیا، اس کی گہرائی گہرائی تک نہیں سمجھ سکے اور حالات کے مطابق اس کا جائزہ نہ لے سکے، اور پھر اس کے بعد ایک فتویٰ جڑ دیا۔ جیسے آج کل کے نام نہاد غیر مقلدین کے جو مولوی حضرات ہیں، ان کو تو اماموں سے کوئی مطلب ہے نہیں، علماء سے کوئی مطلب ہے نہیں کہ علماء کا کیا کہنا ہے، ائمہ نے کیا کہا ہے، ائمہ نے کیا فتویٰ دیا ہے، بس انہیں چاہیے کہ سیدھے ہم قرآن و حدیث سے فتویٰ دیں گے۔ تو قرآن و حدیث سے دین کی سمجھ حاصل کر کے فتویٰ دینا یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، جو سب کو نہیں عطا ہوتا ہے۔ اس سے فتنہ ہی برپا ہوتا ہے، فساد ہی برپا ہوتا ہے۔ آقا کریم کی ایک حدیث ہے، آقا کریم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی زمین بٹائی پر دے تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اور آج اس حدیث کے مطابق دے کوئی فتویٰ تو کیا ہوگا؟ 90% لوگ جو ہے یہ حرام کام کرنے والے ہو جائیں گے۔ آقا کریم نے لڑکیوں کو لکھنے سکھانے سے منع کیا ہے، اس پر فتویٰ دے دیا جائے تو 99.99% جو ہے اس حدیث اور اس فتویٰ کی روح سے فاسق ٹھہریں گے۔ تو تفقہ بڑی چیز ہے، تفقہ پر کسی خاندان کا کوئی اجارہ نہیں ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے تفقہ یعنی دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ منصور کو بھی لگا ہوگا کہ یہ ایک ایرانی ہیں، اجمی ہیں، ایرانی تھے نا، نسلاً امام اعظم کیا تھے؟ ایرانی تھے، آپ عربی نسلاً نہیں تھے۔
تو کہا کہ ایک تو عربی بھی نہیں ہے، اور ہمارا خاندان سادات کا خاندان آقا کا خاندان ہے، اور ہمارے خاندان کے خلاف جا رہے ہیں۔ اللہ جس کو چاہے تفقہ عطا کر کے مقتدا بنا دے اور لوگ اس کی پیروی کرنے لگ جائیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں اگر کوئی نبی کے خاندان سے ہے، عربی ہے، قرشی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عالم ہے، تو سونے پہ سہاگا ہے، اللہ نے تفقہ دیا ہے تو سونے پہ سہاگا ہے۔ لیکن یقین جانیے گا کہ اتباع عالم کی جاتی ہے، کسی خاندان کا فرد ہونے کی وجہ سے نہیں کی جاتی۔ آج کل نا ایک فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے رفض کا، اور اس کو پھیلانے والے عام طور سے دیکھا جاتا ہے جو اپنے آپ کو سادات کہتے ہیں وہی ہیں، اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ مطلب کئی ثبوت ہیں اس بات کے، ویڈیو کلپس وائرل ہیں کہ علماء تمہیں کیا بتائیں گے، ان کو کیا پتا، ہمارے گھر کی بات ہے، میں تم کو بتاتا ہوں، مجھ سے سیکھو کہ دین کیا ہے، ہمارے گھر کی بات ہے، گھر کی بات ہے۔ تمہارے گھر کا اجارہ ہے دین پہ؟ اللہ پاک نے ٹھیکہ دے کے بنا کے رکھا ہے اور بھیجا ہے۔ تو سادات آج کل کے جو کہلانے والے ہیں، بڑا فتنہ اس اعتبار سے، میں سب کی بات نہیں کرتا، کچھ ہیں آٹے میں نمک کے برابر جو فتنہ پھیلا رہے ہیں، اور عام مسلمانوں کے دلوں میں سادات کا بڑا احترام ہے اور ہونا بھی چاہیے، ان کی تعظیم کرنا یہ واجب ہے۔ تو اسی کا غلط فائدہ اٹھا کر کے الٹے سیدھے نظریات تھوپ رہے، اور اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ مولوی تمہیں کیا بتائیں گے، ہم سے سیکھو، ہمارے گھر کی بات ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک وائرل یہ ویڈیو تھی، میں نے دیکھا کہ کوئی سید صاحب تھے تو وہ تقریر کر رہے تھے، تو تقریر کے دوران کسی نے مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگا دیا، تقریر کے دوران مسلک اعلی حضرت کا نعرہ۔ تو وہ جو ان کا رسپانس ہوا یہ ہوا کہ ہمیں اس نعرے سے اعتراض نہیں ہے، لیکن سادات کے سامنے مت لگایا کرو۔ کاہے نہ لگایا کریں؟ کاہے نہ لگایا کریں سادات کے سامنے؟ مطلب ویلیو کم ہو جائے گی کیا؟ حضور اعلیٰ حضرت نے سادات کے ادب کا طریقہ ہمیں سکھایا ہے، اور یقیناً ان کی تعلیمات ہی اس زمانے میں اہل سنت کی تعلیمات ہیں، جو ان کی تعلیمات سے پھرا، اور تعلیمات سے مراد ہماری اصولی تعلیمات ہے، عقائد کی۔ میں فروعیات کی بات نہیں کرتا، فروعیات کی جو چیزیں ہیں وہ عدلتی بدلتی رہتی ہیں۔ تو جو اعلیٰ حضرت نے اصولیات اور عقائد کے حوالے سے باتیں بتائی ہیں وہ تو اہل سنت کی باتیں ہیں۔ تو اگر مسلک اعلیٰ حضرت کا سادات کے سامنے لگ گیا نعرہ تو کیا ہو گیا؟ کیا مطلب کوئی شان کم ہو گئی؟ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ اسلام ہمیں اطاعت کرنے کا حکم دیتا ہے علماء کی، سید کی تعظیم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ حالانکہ یہ باتیں تو بولنی نہیں چاہیے، لیکن میں بول رہا ہوں اس وجہ سے نا کہ یہ جو زمانہ ہے کافی فتنوں کا زمانہ ہے، فتنے بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں، بہت وائرل ہوئی تھی۔ تو اور ہر کوئی شخص جو اگر موبائل وغیرہ چلاتا ہے تو دیکھتا رہتا ہوگا۔ تو فتنوں کا زمانہ ہے، اطاعت عالم کی جائے گی، ہاں سید کی تعظیم کی جائے گی، کیونکہ وہ سید ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے واجب التعظیم ہے۔ لیکن دین کے مسئلے میں جو مستند عالم دین کا فتویٰ ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا، چاہے وہ سید ہو یا نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اولو الامر، اور علماء تفسیر کی تصریحات کے مطابق اس آیت کریمہ میں اولو الامر سے مراد علماء ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے یہ بات کہ اصل اطاعت خلیفہ کی بھی نہیں ہے، جو خلیفہ یا سلطان ہے وہ تو علماء کی باتوں پر عمل کرانے والا ہے، بزور بطاقت نافذ کرنے والا ہے، اصل اطاعت علماء کی ہے۔ تو سید کی تعظیم کی جائے گی، یقیناً وہ خون بڑا محترم ہے۔ آقا کریم نے فرمایا کل قیامت کے روز ہر نسب اور ہر قرابت ختم ہو جائے گی سوائے میرے نسب کے اور میری قرابت کے۔ ہر نسب کا حال کیا ہوگا وہاں پر؟ یوم یفر المرء من اخیہ
وأمه وأبيه وصاحبته وابنيه وَلِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ اس دن انسان جو ہے اپنے بھائی سے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹوں سے بھاگے گا، کیونکہ سب کو اپنی پری ہوگی۔ وہاں پہ یہ حال ہوگا دوسری قرابتوں کا کہ سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری قرابت وہاں پر بھی باعث برکت ہوگی، اور میری قرابت کی وجہ سے میرا نسب وہاں پر بھی کارآمد ہوگا۔ وہاں پہ ساری قرابتیں ختم ہو جائیں گی لیکن میری قرابت ختم نہیں ہوگی۔ تو یقیناً آقا کی قرابت بہت عظیم چیز ہے، اور جس کے اندر آقا کا خون دوڑ رہا ہے وہ ہمارے لیے یقیناً قابل تعظیم ہے، واجب التعظیم ہے، لیکن واجب الاطاعت نہیں ہے کہ جو آئے اور کہہ کر کے چلے گئے اور ہر بات مان لیں۔ بات فقہا کی مانی جائے گی، بات مفتیان کرام کی مانی جائے گی، بات علماء کی مانی جائے گی۔ اور ایک بات اور سمجھ لیں یہاں پر کہ اگر کوئی سید ہے اور ساتھ میں عالم اور فقیہ بھی ہے تو سونے پہ سہاگا ہے کہ نہیں؟ ان کی بھی اطاعت کی جائے گی، لیکن فقیہ ہونے کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، یہ منصور والا واقعہ سن لیے آپ کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے جب فرمایا کہ آپ کے دادا کا فتویٰ نہ آپ ہی کے خلاف ہے امیر المومنین، آپ ہی کو نقصان ہوگا، تب اس کی آنکھ کھلی اور کہہ رہا ہے کہ ہاں آپ بالکل صحیح کہتے ہیں، اور تحسین کی، اس نے آپ کی تحسین کی اور تعریف کی۔ تو فوراً اگر کوئی انشاءاللہ کہہ لے تو قسم معتبر ہوگی، بعد میں کہے تو معتبر نہیں ہوگی۔ انت طالق انشاءاللہ کہے اپنی بیوی کو کہ تم کو طلاق ہے انشاءاللہ، تو اسے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو یہ شرعی حوالے سے اس پر گفتگو تھی کہ انشاءاللہ کب کہا جائے اور کب کہنا معتبر ہوگا۔ تو ایک تو یہ بھی اس میں رحمت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سہو ہوا تو امت کی تعلیم ہو گئی کہ جب بھول جائیں تو کیا کریں۔ اور جیسے اس حوالے سے اور کافی ساری روایتیں ہیں، اور 3 روایتیں ایسی ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوران نماز سہو کو بیان کرتی ہیں۔ 3 روایتیں۔ پہلی روایت کہ ایک بار آقا کریم نے، میں نے پچھلی نشست میں بھی یہ غالباً اس کے حوالے سے مختصراً بیان کیا تھا کہ ظہر یا عصر کی نماز میں آقا کریم نے 4 کے بجائے 5 پڑھ لی۔ صحابہ کرام آپ کے پیچھے پڑھ رہے تھے تو آپ نے 4 کے بجائے 5 پڑھ لی ظہر یا عصر میں۔ ایک روایت ہے کہ آقا کریم نے قعدہ اولا نہیں کیا اور بھول کر کے کھڑے ہو گئے۔ ایک روایت یہ ہے کہ ایک سفر میں آقا کریم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ جگا دینا سب کو، تم جاگتے رہنا، اس لیے کہ رات بھر تک سفر جاری تھا۔ رات کے اخیر وقت میں پڑاؤ کیا آقا نے تو کہا کہ ہم لوگ ذرا آرام کر رہے ہیں، لیکن بلال تم جاگتے رہنا اور ہم سب کو بیدار کر دینا فجر کی نماز کے وقت۔ لیکن ہوا ایسا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی آنکھ لگ گئی اور ایسی گہری نیند آئی کہ سورج سر پہ آ گیا اور کسی کی نیند نہیں کھلی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ سورج نکل آیا ہے، تو نماز قضا ہو گئی۔ آپ نے تمام لوگوں کو بیدار کیا اور حکم دیا کہ پہلے یہاں سے چلو، یہاں سے چلو جلدی، کیونکہ یہ جو جگہ ہے یہاں پہ خدا پاک کی رحمت اور برکت نہیں ہے۔ اگر رحمت اور برکت ہوتی تو نیند، یہ فجر کے وقت ہماری نیند جو ہے ایسے گہری نیند نہیں ہوتی۔ تو آپ نے فوراً وہاں سے کوچ فرمایا۔ تو اسے سمجھ لیجیے ہم اور آپ، اور ہمارے لیے سمجھنے کی بات ہے اس میں کہ اگر فجر میں نیند نہیں کھل رہی اور اپنے کمرے میں رہ رہے ہیں تو ہمارے کمرے میں بھی رحمت اور برکت نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ رحمت اور برکت نہیں ہے، تبھی تو نیند نہیں۔ آقا کی حدیث کے مطابق آقا نے فرمایا کہ یہاں سے چلو کیونکہ یہ جگہ رحمت سے دور ہے، برکت الہی سے دور ہے، تبھی ہماری نیند نہیں کھلی۔ ہمارا گھر بھی ایسا ہو سکتا ہے، اگر ہماری نیند نہیں کھل رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں کو ہم خدا کی رحمت کا گہوارہ بنائیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے بعد وہاں سے صحابہ چلے اور دوسری جگہ جا کر کے
فجر کی نماز قضا کی۔ یہ 3 روایتیں میں نے پیش کی، تینوں روایتوں میں نماز کے حوالے سے سہو ہے کہ 4 کو 5، ایک بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہو کے ذریعے بھول کر کے 4 کو 5 پڑھا دی، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس نماز کا اعادہ کیا۔ تو اس سے بھی تعلیم امت ہو گئی کہ اگر ہم بھول جائیں نماز میں تو ہم کیا کریں۔ اس لیے کہ مطلب ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا کہ نماز میں ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ 3 رکعت ہوئی کہ 4 رکعت ہوئی، دوسری ہے کہ تیسری ہوئی، ہمیں بھی شک ہوتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے ہمارے لیے ایک تعلیم بیان کر دی گئی کہ اگر تمہیں شک ہو تو تم کیا کرو، اور نبی کریم کے طریق کے مطابق، ان کی سنت کے مطابق کیسے اپنی نماز کو پوری کرو۔ حالانکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر کے بھی تعلیم ہمیں دے سکتے تھے، لیکن دکھا کر کے عمل کے ذریعے یہ تعلیم زیادہ گہری ہوتی ہے اور مؤثر ہوتی ہے۔ تو آپ کی سنت جاری ہوئی کہ اگر ہمیں بھی کبھی نماز کی رکعتوں میں مطلب اس قسم کا شک ہو جائے تو آقا کریم کی سنت ہی سے اخذ کرتے ہوئے علماء کرام نے 3 صورتیں بیان کی کہ اگر نماز میں ہمیں شک ہو جائے کہ کتنی رکعت ہم نے پڑھی ہے، اور اگر وہ ہو گیا کہ ہم نے 4 کے بجائے 5 پڑھ لی اور سلام پھر لی، یہ سوچ کر کے ہم نے کہ 4 ہی پڑھے ہیں، تب تو اعادہ کرنا ضروری ہے، اور ابھی نماز ہی میں ہے اور ہمیں شک ہو رہا ہے کہ ہم نے 2 پڑھی ہے کہ 3 پڑھی ہے، 3 پڑھی ہے کہ 4 پڑھی ہے۔ تو اس حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اخذ کرتے ہوئے جو علماء نے طریقہ بتایا ہے، پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر ایسا وسوسہ پہلی دفعہ ہوا ہے، ہمیشہ ایسا وسوسہ نہیں ہوتا، اکثر نہیں ہوتا، بلکہ پہلی دفعہ ہوا ہے یا سال 1.5 سال 2 سال کے بعد کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، تو اس وقت شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ ہم اس نماز کو توڑ دیں اور پھر سے دوبارہ پڑھیں، اور توڑنے کے لیے کوئی بھی نماز کے منافی کام کر دیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر کے دونوں جانب سلام پھیر لیں، یہ نماز سے باہر نکلنا ہو گیا، اور پھر اس کے بعد نماز کا اعادہ کر لیں۔ یہ پہلا طریقہ علماء نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر ہمیشہ نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ نماز کو توڑ دیں اور نماز کو دہرائیں۔ اور اگر کسی شخص نے غالب گمان پر بھی عمل کر لیا، غالب گمان کے ذریعے اسے پتہ چل گیا کہ نہیں ابھی 3 ہی رکعت ہوئی ہے، اور وسوسہ ہو رہا تھا کہ 3 کے 4، تو 3 میں اسے غالب گمان ہو گیا، تو اگر یہ بات کبھی کبھی اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے تو غالب گمان ہو جائے، پھر بھی غالب گمان کے مطابق نماز پڑھ لے ہو، لیکن پھر اس کے بعد دہرائے، اعادہ کرے۔ یہ حکم تب ہے جبکہ ایسا سال 1.5 سال 2 سال میں ایک آدھ بار ہو رہا ہے، تو اس لیے کہ اس کو ہم شاذ و نادر کہیں گے، کبھی کبھی ہونا کہیں گے۔ اور اگر اکثر ایسا ہوتا ہے، اکثر ہر دوسرے تیسرے دن ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں علماء نے دوسرا طریقہ یہ بتایا کہ جب اکثر ہو کہ ہم تحری کریں، اپنے دل سے پوچھیں، جدھر ہمارا غالب گمان جمے اسی کے مطابق نماز پوری کر لیں، نماز ہو جائے گی، اور اعادہ کرنے کی بھی یا سجدہ سہو کرنے کی بھی حاجت نہیں ہے۔ لیکن ہاں، اگر سوچتے وقت کہ کتنی رکعت ہوئی ہے 3 بار سبحان اللہ کہنے کے برابر رک گئے، چپ رہے، سوچتے رہے، تو اب غالب گمان کے مطابق نماز تو پوری کرنی ہے، لیکن اخیر میں سجدہ سہو بھی کرنا ہے۔ اور یہ سجدہ سہو کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ سوچتے رہے 3 بار سبحان اللہ کہنے کے برابر، تو چونکہ سوچتے رہے لہذا سجدہ سہو کرے گا۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اور تیسرا طریقہ کیا ہے کہ غالب گمان کدھر بھی جا ہی نہیں رہا ہے، کوشش کر رہے ہیں لیکن غالب گمان کہیں نہیں جا رہا ہے، نہیں پتہ چل رہا ہے کہ 3 ہوئی کہ 4 ہوئی، 2 ہوئی کہ 3 ہوئی۔ تو اس صورت میں شریعت کہتی ہے کہ جو کم والی رکعت ہے نا اس کو لیں، جو کم والی، جیسے 3 اور 4 میں شک ہوا
تو 3 والی لیں کہ 3 رکعت ہوئی ہے. اگر کہیں بھی دل نہیں جم رہا ہے تو 3 والی لیں اور اخیر میں سجدہ سہو کریں. 3 والی لیں. لیکن جب 3 اور 4 میں شک ہوا تھا، 3 اور 4 میں شک ہوا تھا، تو ہم نے جو 3 لیا کیونکہ وہ کم ہے، تو اس کے بعد 3 رکعت پڑھنے کے بعد بھی قاعدہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ چوتھی ہو، اور جب چوتھی رکعت ہو تو اس میں بھی قاعدہ کریں، اور پھر اس کے بعد سلام پھیریں، سجدہ سہو کریں، نماز ہو گئی. سمجھ گئے؟ اور اگر 2 اور 3 میں شک ہو کہ 2 رکعت ہوئی ہے کہ 3 رکعت ہوئی ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ 2 کو لے لے، 2 کو لے لے اور پھر آخر میں سجدہ سہو کر لے، اور 2 رکعت کے بعد جو قاعدہ ہوتا ہے وہی قاعدہ کر لے. اب تیسری پہ قاعدہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں 4 اور 3 والے میں تیسری پر قاعدہ کرنے کا حکم اس وجہ سے دیا گیا تھا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ چوتھی رکعت ہو، لہذا قاعدہ کرے. لیکن 2 اور 3 میں 2 کو پکڑا ہے، تو اگر ہو سکتا ہے تیسری ہو تو تیسری پر تو قاعدہ ہے ہی. اسی وجہ سے دوسری پر جو قاعدہ ہے وہ قاعدہ کرے اور پھر اس کے بعد نماز مکمل کر لے، آخر میں سجدہ سہو کر لے. یہ طریقہ ہمارے علماء نے کہاں سے بتایا؟ نبی کی سنت سے بتایا، نبی کی تعلیمات سے بتایا. ایسے ہی وہ روایت کہ جس میں آپ قاعدہ اولا کے لیے نہیں بیٹھے بلکہ سیدھے بھول کر کے کھڑے ہو گئے اور اخیر میں آپ نے سجدہ سہو کر لی. یہ جو تو اس سے بھی ہمیں طریقہ ملا کہ اگر ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو جائے کہ 4 رکعت کی نماز ہے، قاعدہ اولا واجب ہے، قاعدہ اولا میں ہم نہیں بیٹھ سکے، تو آقا کریم کی سنت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم کھڑے ہونے کے قریب ہوں تو کھڑے ہو جائیں اور اخیر میں سجدہ سہو کر لیں. ہم دوسری رکعت کے بعد ہمیں بیٹھنا تھا، اٹھ رہے ہیں، تو اگر کھڑے ہونے کے قریب ہو گئے تو کھڑے ہو جائیں، بیٹھیں نہ، اور اخیر میں سجدہ سہو کر لیں، نماز ہو جائے گی. اور اگر بیٹھنے کے قریب تھے تو بیٹھ جائیں، سجدہ سہو کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، نماز پوری ہے. اور اگر کوئی شخص اگر بیٹھ بھی جائے، مان لیجئے ایک صورت اور ہے کہ کوئی قاعدہ پر دوسری رکعت میں کھڑا ہو گیا، اسے بیٹھنا تھا لیکن اب کھڑا ہو گیا تو شریعت تو کہتی ہے شریعت کہ اب مت بیٹھو، لیکن اگر بیٹھ جائے تو، اس لیے کہ مطلب کئی لوگ ایسے ہیں کہ ہوگا کہ نہیں چلو بیٹھ جا رہے ہیں، یہ بھول کر کے یا مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اگر وہ بیٹھ گیا تو اس پر علماء فرماتے ہیں کہ پھر بھی نماز ہو جائے گی، آخر میں سجدہ سہو کر لے، آخر میں سجدہ سہو کر لے. اور جو یہ فجر کی نماز کے وقت آقا کریم اور تمام صحابہ کی نیند اتنی گہری تھی کہ سورج سر پہ آ گیا اور نیند نہیں کھلی، تو اس میں بھی ہمارے لیے قضا نماز پڑھنے کا طریقہ پتہ چلا کہ اگر یہ نماز چھوٹ جائے تو ہم اس کی قضا کیسے کریں. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کبھی سہو ہوا بھی یا آپ کو خدائے پاک کی جانب سے سہو کرا دیا گیا تو اس میں بھی امت کی تعلیم ہے. آقا نے فرمایا نا کہ یا تو میں بھولتا ہوں یا تو بھلا دیا جاتا ہوں تاکہ میری سنت قائم ہو جائے، بھلا دیا جاتا ہوں، یعنی کہ یہ سہو جو ہے اللہ پاک کی جانب سے ہوتا ہے تاکہ امت کے لیے طریقہ مل جائے کہ کیا کس صورت میں کس پر عمل کرنا ہے اور کیسے اپنی زندگی گزارنی. اب اس کے بعد آیت نمبر 24 کا آخری حصہ دیکھیں. اللہ پاک فرماتا ہے وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، کہ محبوب آپ کہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اس سے زیادہ راستی اور نیکی کے قریب راستے کی ہمیں ہدایت دیتے. اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب تم کہو، تم یہ فرماؤ کہ کفار مکہ نے پوچھا تھا نا اصحاب کہف کے بارے میں، حضرت ذوالقرنین کے بارے میں، اور ایک اور سوال کیا تھا روح کے بارے میں. تو یہ 3 سوالات تھے. جب 3 سوالات پوچھے کفار مکہ نے تو اللہ پاک نے آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا کہ محبوب تم ان سے کہو کہ یہ 3 سوالات پوچھتے ہو کہ عنقریب اللہ رب العزت مجھے ان سے بڑی میری نبوت کی نشانیاں عطا فرمائے گا. یعنی کہ وہ سوالات کیوں کر رہے تھے؟ غار والوں کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں، روح کے بارے میں، تاکہ یہ نشانی بن جائے کہ ہمارے
آقا اللہ کے سچے رسول ہیں، تو فرمایا کہ محبوب تم کہو کہ عسیٰ ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا، کہ عنقریب اللہ رب العزت مجھے اس سے زیادہ نیکی کے قریب راستے کی ہدایت دے گا۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ پاک اس سے زیادہ میری نبوت پہ نشانیاں قائم فرمائے گا۔ تم یہ 3 سوالات پوچھ رہے ہو، اللہ پاک ان سے بڑے بڑے علوم غیبیہ پر مجھے مطلع فرمائے گا، جو کہ میری نبوت کی دلیل ہوں گے، میری نبوت کی نشانی ہوں گے۔ اور اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت نے بڑے بڑے علوم غیبیہ اپنے حبیب کو عطا فرمایا، تمام پچھلی قوموں کے حالات بتائے، قوم عاد، قوم سمود، قوم ہود، قوم لوط، قوم نوح، اور جو اور دوسرے حضرت صالح کی قوم تھی یا اصحاب ایکا تھے، سب کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن مجید میں بالتفصیل آیات کریمہ نازل فرمائی۔ آپ کا علم اتنا وسیع کیا کہ آپ کو عالم ما کان و ما یکون بنا دیا۔ اور علوم غیبیہ تو دوسرے ہیں، ان کی بات چھوڑیں، سب سے بڑا غیب الغیب ہمارا رب ہے، اللہ پاک نے خود اپنا دیدار کرا دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کیا غیب، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، کروڑوں درود۔ ایک ہمیں بات بڑی پیاری یاد آ رہی ہے کہ اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں نا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود۔ تو اگر کروڑوں درود ہم کہتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کو ایک بار درود پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، بلکہ کروڑوں درود پڑھنے کا ثواب اللہ پاک ہمیں عطا کرتا ہے۔ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو ہم کہتے ہیں تو ہمیں ایک بار سلام بھیجنے کا ثواب نہیں ملتا، بلکہ لاکھوں سلام کا ہمیں ثواب اللہ پاک عطا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ ایک حدیث پاک ہے، آقا کریم نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر ایسے تسبیح کہے کہ سبحان اللہ زینت عرشی، کہ اللہ کی پاکی ہے اس کے عرش کے وزن کے برابر، یعنی کہ یہ پاکی میں اتنی دفعہ بول رہا ہوں، اتنی قوت سے بول رہا ہوں جو عرش کی موٹائی ہے، عرش کا وزن ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا اس کو خالی ایک بار سبحان اللہ کہنے کے برابر ثواب نہیں ملے گا، بلکہ عرش کی موٹائی کے وزن کے برابر، کہ موٹائی کے برابر، عرش کے وزن کے برابر اللہ پاک اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ کسی نے کہا سبحان اللہ عدد خلقی، کہ اللہ پاک ہے اور یہ پاکی ہم اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر بیان کرتے ہیں، تو خالی 1-2 سیکنڈ لگا کہنے میں سبحان اللہ عدد خلقی۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ تمام مخلوقات کی تعداد کے برابر تسبیح پڑھنے کا ہمیں ثواب عطا کرے گا۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی انہی احادیث کی روشنی میں یہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ ایقان کہتا ہے کہ جیسے عرش کی موٹائی کے برابر اگر کوئی سبحان اللہ کہے تو اسے عرش کے وزن اور موٹائی کے برابر اللہ پاک اسے ثواب عطا کرتا ہے، مخلوقات کی تعداد کے برابر اسے ثواب عطا کرتا ہے اگر کوئی سبحان اللہ عدد خلقی کہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہم صلی علی محمد عدد خلقک، تمہاری مخلوقات کی تعداد کے مطابق ان کی گنتی کے برابر، اے میرے رب تو اپنے محبوب پر درود نازل فرما، رحمتیں نازل فرما، تو اسے ایک بار درود پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ مخلوقات کی جتنی تعداد ہے اتنی تعداد کے برابر اللہ پاک ہمیں ثواب عطا فرمائے۔ یعنی کہ خدا کی رحمت کتنی وسیع ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ نام اعمال کو نیکیوں سے بھرنا کتنا آسان ہے۔ سبحان اللہ عدد خلقی، مخلوقات کی تعداد جو کہ اربوں کھربوں کی تعداد میں ہے، اتنی بار سبحان اللہ کہنے کے برابر ہمیں اللہ رب العزت نے ثواب عطا کر دیا۔ لاکھوں سلام کہہ دیا، کروڑوں درود کر دیا، لاکھوں کروڑ اور کروڑوں درود و سلام کا اللہ پاک نے ہمیں ثواب عطا کر دیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب کہو کہ یہ 3 سوالات کیا ہیں، ان سے بڑی نشانیاں اللہ پاک ہمیں عطا کرے گا۔
جو نشانیاں میری نبوت کی دلیل بنیں گی، اور اللہ پاک نے عطا کیا، اور سب سے بڑی نشانی اپنا دیدار عطا کر دیا۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 25 میں اللہ پاک فرماتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وَازْدَادُوا 9، کہ اصحاب کہف جو تھے غار میں 300 سال رہے اور 9 سال اور زیادہ رہے، یعنی کل 309 سال۔ اللہ پاک نے پورا یہ ایسے نہیں فرمایا کہ 309 سال رہے، بلکہ فرمایا کہ 309 سال زیادہ غار میں رہے۔ کیا حکمت ہے اس کی؟ علماء فرماتے ہیں کہ سورج کے حساب سے گنیے تو 300 سال، چاند کے حساب سے گنیے تو 309 سال ہے کہ نہیں ہے؟ اس اعتبار سے کہا گیا، سورج کے حساب سے کتنا کہا گیا؟ 300 سال، اور چاند کے حساب سے 309 سال۔ اس کے بعد فرمایا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اب جو عیسائی تھے نا، اس پر بھی بڑا اختلاف کرتے تھے کہ کتنے سال ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک نے بیان تو کر دیا کہ 300 سال سورج کے مطابق، 309 سال چاند کے مطابق رہے، لیکن جو ان کا اختلاف تھا کہ کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، کہ جیسے تعداد کے بارے میں تھا نا کہ کوئی کہتا تھا کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کوئی کہتا تھا 4 تھے، 5واں ان کا کتا تھا، ویسے ہی ان کے غار میں ٹھہرنے کی مدت کے بارے میں بھی وہ قسم قسم کی باتیں کرتے تھے، بس اٹکل پچو سے اندازہ کیا کرتے تھے، کوئی 100 سال، کوئی 50 سال، کوئی 200 سال اپنے حساب سے کہہ رہا ہے۔ اللہ پاک نے وضاحت کر دی کہ 309 سال رہے۔ اس کے بعد فرمایا قل، محبوب جو یہ اندازہ کر رہے ہیں نا اور اپنی جانب سے اندازہ کر کر کے اور فیصلے سنا رہے ہیں، تو انہیں کہہ دو کہ اللہ اعلم بما لبثوا، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ غار میں کتنے سال رہے ہیں، لہذا اپنا اندازہ، اپنا اٹکل پچو الگ رکھیں۔ اندازے سے خالی اندازہ ہی حاصل ہوتا ہے، علم نہیں حاصل ہوتا۔ علم یقین کو کہتے ہیں، اور یقین حاصل کرنے کے لیے اوتھینٹک سورس چاہیے جہاں سے ہم لے رہے ہیں۔ ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی اوتھینٹک سورس کے کہہ دیا جائے کہ الہ آباد کا نام پہلے پریاگ راج تھا اور اورنگزیب نے آ کر کے اس کا نام الہ آباد رکھ دیا، ہم پھر بدلیں گے۔ اس کو علم نہیں کہتے ہیں، اس کو اٹکل پچو کہتے ہیں، اندازہ لگانا کہتے ہیں، فالتو کی بات کہتے ہیں۔ اوتھینٹک سورس ہونا چاہیے، کہاں لکھا ہے، کس نے لکھا ہے، لکھنے والے کی کریڈیبلٹی کیا ہے، اس کتاب کی کیا عظمت ہے، تاریخ کی کتابوں میں تو ایسے تو اندازہ کر رہے ہیں کہ وہ اتنے سال رہے، اتنے سال رہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ اعلم بما لبثوا، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ غار میں کتنے سال رہے۔ اور سب سے اوتھینٹک جو کتاب ہے قرآن مجید، اس میں بیان کر دیا کہ 309 سال رہے، اس کے بعد کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ بیان ہو گیا کہ سورج کے حساب سے 300 سال اور سورج چاند کے حساب سے 309 سال۔ بغیر قابل اعتبار سند کے کوئی بات کرنا نا اپنے آپ کو کمزور کرنا ہے۔ قرآن مجید میں بار بار کہا گیا ہے نا، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ فالتو کی بکواس کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ دلیل، اصل دلیل ہے جو سچے اور جھوٹے کا فیصلہ کرتی ہے۔ دلیل نہ ہونا جھوٹا ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اگر کسی کے پاس دلیل نہیں ہے نا تو یہی اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ جھوٹا ہے قرآن کے مطابق۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے جتنی دیر ہو رہے، لہو غیب السماوات والارض، اللہ کو آسمانوں اور زمین کا غیب حاصل ہے، سب اسے پتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرمایا ابصر بہی واسمی، وہ کیا ہی دیکھتا ہے اور کیا ہی سنتا ہے، وہ کیا ہی دیکھتا ہے اور کیا ہی سنتا ہے، یعنی اس کی شان کتنی نرالی ہے کہ وہ ہر کھلی چھپی ڈھکی ظاہر باطن تمام چیزوں کو دیکھتا ہے، پست سے پست آواز کو بھی سنتا ہے، پست سے پست آواز، یعنی کہ طاقتور مائکرو فون کے ذریعے بھی جس کی آواز کو ڈیٹیکٹ نہ کیا جا سکے، طاقتور سے طاقتور خوردبین کے ذریعے بھی جس چیز کو نہ دیکھی جا سکے، اللہ پاک سب کو دیکھتا ہے۔
اور اس کی شان کتنی. یہ جو ہے نا بات دراصل یہ تعجب کا صیغہ ہے. ابصر بہ، یہ کیا دیکھتا ہے. نہیں جیسے کہ کوئی آ کے ہمارے پاس بڑی اچھی تقریر کر کے جائے تو ہم بعد میں نہیں بولتے کہ واہ کیا بولتا ہے، کیا بولتا ہے. حالانکہ ایسے نہیں تعجب کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ علماء کی تقریریں جو ہیں منورنجن کے لیے نہیں، انوسرن کے لیے سننی چاہیے، عمل کرنے کے لیے سننی چاہیے. کیا بولتا ہے اس کے لیے نہیں، بلکہ کیا اس نے بولا، کیا بتایا، ہم کتنا عمل کریں کتنا عمل نہ کریں اس کے لیے. ورنہ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ آقا نے فرمایا قیامت کے قریب نا لوگ اپنی زبانیں چبا چبا کر بولیں گے، الفاظ چبا چبا کر نکالیں گے. کیا مطلب چبانے کا؟ مطلب یہ ہے نا کہ بتکلف فصاحت و بلاغت سے پر باتیں کریں گے تاکہ لوگ ان کے زور خطابت کے گرویدہ ہو جائیں، بتکلف. اور یہ قیامت کی نشانی ہے. تو جیسے مطلب کوئی بھی چیز ایک دیکھ کر کے ہم نہیں کہہ دیتے ہیں کہ واہ کیا بولتا ہے، کیا گاتا ہے، یہ وغیرہ. تو بغیر کسی تشبیہ و تمثیل کے، کیونکہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں، اس کے کلام کی طرح کوئی کلام نہیں، اس کے صفت کی طرح کوئی صفت نہیں، بغیر تشبیہ و تمثیل کے. ابصر بہ، وہ کیا دیکھتا ہے اور کیا ہی سنتا ہے. وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے مگر آنکھوں سے پاک ہے، وہ ہر چیز کو سنتا ہے مگر کانوں سے پاک ہے. ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہے، اسے آنکھوں کی ضرورت. سننے کے لیے ہمیں کانوں کی ضرورت ہے، اسے کانوں کی ضرورت. بغیر آنکھ اور کان کے ہر چیز وہ دیکھتا اور سنتا ہے کہ نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا وَلَا يُشْرِكْ فِي حُکْمِهِ أَحَدًا، اور اللہ پاک نہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اس کا حکم خالی اسی کا حکم ہے، کوئی اس کے شریک نہیں ہے کہ سب لوگ مل کر کے اعلامیہ جاری کریں. نہیں، نوٹیفیکیشن نکلے مل کر کے کہ سب کی سہمتی بن جائے، تب ایسا نہیں ہے. اللہ رب العزت رب العالمین احکم الحاکمین سب سے بڑا بادشاہ ہے، وہی مالک ہے. اور جو اس کا حکم ہوتا ہے وہ تنہا اسی کا ہوتا ہے، وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا. یہ اسی کا تنہا حکم ہے. کسی کو نفع دینا ہے تنہا اسی کا حکم ہے، کسی کو نقصان پہنچے گا تنہا اس کا حکم ہے. دھوپ نکلے گی اس کا حکم تنہا ہے، بارش نکلے گی اس کا حکم تنہا ہے، دن ہے کہ رات اس کا حکم تنہا ہے. کیونکہ اگر حکم میں کوئی اور شریک ہو جائے اور دونوں کو اسی لیول کی اتھارٹی حاصل ہو، اسی لیول کی دونوں کو، تو ایک کہے گا کہ دھوپ اور دوسری کہے گا کہ نہیں بارش. ہو سکتا ہے نا اختلاف ہو جائے، ایک کہے کہ نہیں ابھی دن ہوگا، ایک کہتا ہے نہیں ہم تو ابھی سورج کو نہیں، ہم ڈبا دیں گے سورج کو اور رات نکالیں گے. اس قسم کا اگر اختلاف ہو جائے تو کیا حال ہوگا؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر سیم لیول کی اتھارٹی والے ایک کے علاوہ کئی اور ہو جائیں تو قرآن کہتا ہے لفسدتا، زمین میں فساد برپا ہو جائے گا. زمین میں یہ پتہ نہیں کون سی عقل ہے کہ کروڑوں لوگوں کو سیم لیول کی اتھارٹی مانتے ہیں، کروڑوں لوگوں کو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں سب کچھ چل بھی رہا ہے. کیا ان میں اور ساتھ میں جھگڑا بھی ہے، جھگڑا بھی ہوتا ہے، اور ایک ہار بھی جاتا ہے، کبھی کبھی ہار بھی جاتا ہے. کہ یہ کیا معاملہ ہے بھائی؟ جو ہار جائے گا اس کی اتھارٹی سیم لیول کی ہوئی نہیں ہوئی نا، وہ اس درجے کا سپریم پاور ہوا، الٹیمیٹ پاور اس کے پاس تو نہیں ہے جو ہار گیا. قرآن کہتا ہے کہ بس ایک ہی ہے، اور اگر ایک سے زیادہ ہو جائیں تو پھر وہی ٹکراؤ کی صورت ہوگی کہ ایک کہے گا کہ دھوپ، ایک کہے گا کہ بارش، اور دونوں کا حکم نافذ ہونا ہے تو دھوپ اور بارش ایک ساتھ کیسے ہوں گے؟ ایک کہے گا کہ دن، ایک کہے گا کہ رات، اور دونوں کی اتھارٹی سیم لیول کی ہے، دونوں کا حکم سیم لیول کا ہے، دونوں کو اسی درجے کی طاقت حاصل ہے، تو ایک ہی بار کیسے ہوں گے دن اور رات؟ کوئی ایک نہ ایک تو ہارے گا، اور جو ہارے گا وہ ریس سے، اور یہ ریس کی بات ہی کیا ہے؟ لا یشرک فی حکمہ احدا، یہ ریس کی اس میں کوئی بات ہے ہی نہیں. سمجھ رہے؟ ریس کی کوئی بات نہیں ہے، وہ اکیلا خدا ہے، وہ جو حکم دیتا ہے اس کا تنہا حکم ہوتا ہے.
اور کوئی اسے مجبور بھی نہیں کر سکتا. یاد رکھیے گا، کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا. اگر اس کا حکم ہو جائے تو یہ منع کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ اس کا فضل ہے کہ محبوب بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے. یہ اس کی رحمت ہے، جن سے محبت کرتا ہے ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، ورنہ وہ کسی کی دعائیں قبول کرنے میں مجبور نہیں ہے، کسی کی سن کر کے حکم جاری کرنے میں مجبور نہیں ہے. وہ قوم لوط پر جب عذاب آنے والا تھا تو حضرت ابراہیم کے بارے میں آیا نا کہ یجادلنا فی قوم لوط، کہ ابراہیم نا قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرنے لگ گیا. اب بڑوں کی بڑی شانیں ہیں، اللہ پاک چاہے جس انداز سے ان کے مقام و منصب کو بیان کرے، کہ ہم سے جھگڑا کرنے لگ گیا. اللہ فرماتا ہے تو اللہ رب العزت نے انہیں منع کیا، فرمایا کہ لا تخاطبنی فی الذین ظلموا، ان ظالموں کے بارے میں نہ میرے خلیل دعا نہ مانگو، ان پر عذاب آنا ہی ہے. تو اگر کوئی ایسا حکم ہو جو بالکل آنا ہو اور خلیل مانگے تو محبت سے منع کر دیا جاتا ہے، محبت سے منع کر دیا جاتا ہے. یعنی کہ جو اس کا حکم ہے وہ حکم جاری ہو کر رہے گا، کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا. اس سے ہم سمجھیں یہ توحید کی کو اپنی مضبوط کریں. توحید کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کام کر لیں گے تو بالکل ہو ہی جائے گا، معاذ اللہ رب العالمین. اس کو عقیدہ بنا لینا، امید رکھنا اچھی بات ہے کہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، دعا کریں گے اللہ پاک عطا کر دے گا. لیکن اس قسم کا عقیدہ کہ نہیں ضرور ہو جائے گا، تو کیا کوئی یہ مجبور کر لیں گے کیا جا کر کے؟ ایسا تو نہیں ہے نا. تو ہمیں اپنی توحید کو بھی مضبوط کرنا ضروری ہے. تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ولا یشرکوا فی حکمہ احدا، اللہ پاک اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اور ایک آخری آیت کریمہ ہے اور وقت بھی ہو چکا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہیں پر اپنی گفتگو ختم کروں، اور انشاءاللہ آگے کی جو آیت کریمہ ہے اس کے حوالے سے ہم باتیں اگلی نشست میں آپ کے سامنے عرض کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت تشریف رکھتے ہیں، میں استدعا کروں گا کہ یہ تشریف لائیں اور کچھ دیر میں کچھ ناصحانہ باتیں بیان کر کے مختصراً میلاد پاک پڑھیں تاکہ محفل کا اختتام وقت پر ہو.